سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی اس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اپنے عزیز بھائی شیخ نوشاد صاحب کی دعوت پر آج کا یہ پروگرام ارریا کے اس گاؤں میں، جو شاید ہندوستان کے سب سے زیادہ پچھڑے علاقوں میں سے علاقہ ہے، اور جہاں آنے کے لیے گوگل میپ بھی پریشان ہے۔ گوگل میپ کے ذریعے ہم لوگ لوکیشن کے ذریعے آ رہے تھے، گوگل کہنے لگا بھائی کہاں پھنسا دیا، اور جب تک لوگوں نے پورا گائیڈ نہیں کر دیا کہ یہاں سے آؤ وہاں سے آؤ، اور اس کے بعد جب گاؤں کے قریب پہنچے تو صاحب پتہ لگا یہاں سے گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ پھر بائک سے ایک صاحب ہم کو لینے گئے تو راستے میں ایک پل ایسا تھا کہ ڈر لگ رہا تھا کہ اب گرے کہ تب گرے، ایسا پل صراط یاد آ رہا تھا کہ نیچے جہنم ہے اور اوپر پل صراط پر سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ ہم یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہندوستان کے اس علاقے میں جو اتنا پچھڑا ہوا علاقہ ہے، اور یہاں یہ مجلس، یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور ماشاءاللہ ایک مدرسہ بھی یہاں چل رہا ہے جامعہ اسلامیہ عماریہ کے نام سے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بھی ترقی دے، اس ادارے کو بھی ترقی دے۔ اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا، آپ جانتے ہیں ہمارے سیمانچل کے جلسے عموماً مدرسوں کے تعاون کے لیے ہوتے ہیں،
آپ ضرور تعاون کر کے جائیں. بڑی امیدوں کے ساتھ یہ پروگرام ان لوگوں نے منعقد کیا ہے. میرے بھائیوں میں بہت تھکا ہوا ہوں, بالکل آرام کا وقت نہیں ملا. بنارس سے تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر, وہ بھی 4 ویلر سے طے کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں. جسم کا انگ انگ جو ہے وہ تھکا ہوا ہے, پھر بھی آپ کی محبت ہے. اور میں جانتا ہوں پروگرام میں اگر کسی کو پردھان وقتا یا مین مقرر اگر بنایا جائے اور وہ نہ آئے تو جلسے والوں کو لوگ بہت برا بھلا بولتے ہیں. وہ جتنی بھی مجبوری ہو مقرر کی, عالم کی, لیکن لوگ یہی بولیں گے یہ دھوکے باز ہے, اس نے کوئی بات نہیں کیا تھا, ایسے ہی نام دے دیا تھا. تو کہیں کہیں ہمیں صرف اس لیے جانا پڑتا ہے, حالات اجازت دیں یا نہ دیں. میری ٹرین چھوٹ گئی, میں چاہتا آرام سے گھر میں بیٹھا رہتا, مگر نوشاد بھائی نے کہا نہیں شیخ آپ کو آنا ہے کسی بھی طریقے سے. اور میں نے سوچا کہ چلو 9-10 بجے تک پہنچ جائیں گے, مگر پہنچتے پہنچتے 11 ساڑھے 11 بج گئے.